مفتی اختر صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شعبان کی فضیلت اور ہمیں شعبان کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حدیثوں کی روشنی میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ہے۔ چنانچہ شعبان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ میرا مہینہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی فضیلت اور اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اسی طرح شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے اس مہینے کی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزوں میں سب سے بہتر روزے کون سے ہیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے روزے سب سے بہتر روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی عظمت کے لیے۔ تو ہمیں بھی کتنے رکھنے چاہیے بھائی؟ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو شعبان کے مہینے کی فضیلت کا علم نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو پھر لوگ اس کی بڑی قدر کریں بھائی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو اس کے مرتبے کی اور اس کی قدر و قیمت کی، اس کی فضیلت کی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے میرے اعمال اوپر اٹھائے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، کہ روزے کی حالت میری ہو اور میرا اعمال اوپر اٹھائے جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں شعبان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شعبان کی آخری دوشنبہ، یعنی آخر میں جو پیر آتی ہے شعبان کے، تو آخری پیر کا جو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے بھائی۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور تلاوت بڑھا دیتے تھے، عبادت بڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے صحابہ روزوں کی اور تلاوت کی زیادتی کر دیتے تھے، عبادت میں زیادتی کر دیتے تھے۔ ہمیں بھی شعبان کے اندر اپنی عبادت کی زیادتی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو تو ان سے زیادہ ضرورت ہے بھائی۔
لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. شعبان بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ایک اور جو ہے سیزن آخرت کمانے کا رمضان، وہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جیسے رمضان سے پہلے تھے، شعبان سے پہلے تھے، ویسے ہی بس شعبان اور رمضان میں جو ہے زندگی گزارتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا ہے اور کس طرح گزار کر کے دکھایا ہے. تو کثرت سے روزے رکھیں. اور اس میں ایک رات آتی ہے بڑی قیمتی، شب برات. تو شب برات جو ہے 15 شعبان کی رات ہوتی ہے. اس کی بڑی جو ہے فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں. شب برات کے معنی ہے بری ہونا، یعنی خلاصی ملنا. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے انسانوں کو جو ہے، بہت سے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب مسلمانوں کی بخشش کر دیتے ہیں، سب لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، سوائے اس آدمی کے جو چار کام کرے، یا اس آدمی کے جو ان لوگوں کے جو ان میں سے 4 کام کرے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایک تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرے جو ہے زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، تیسرے قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، چوتھے آپس میں کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا. تو جو آدمی 4 کام کرتا ہے، یا 4 چیزوں میں سے ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بخشش نہیں کرتا. اس کے علاوہ سب آدمیوں کی اس میں جو ہے شب برات میں جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے بھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ سر آسمان کی طرف اٹھاؤ. میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے جو ہے کھل رہے ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور فرشتے پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو رکوع کرنے والے کو، خوشخبری ہو سجدہ کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو. اور اسی طرح کون ہے کہ جو سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے، کون ہے جو بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے. طرح طرح کے جو ہے اعلانات اس میں سے ہوتے ہیں. فرشتے جو ہے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کے طرح طرح کے اعلانات کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں جو ہے اس رات میں جو ہے خوب جو ہے عبادت کی بھی فکر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی تلاوت کی، اور اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار کی، اسی طرح دعاؤں کی. اور اگر ہو سکے تو قبرستان جا کر کے جو ہے مردوں کے لیے کچھ پڑھ کے بخش دینا، اور ان کے لیے جو ہے مغفرت کی اور درجات کے بلند ہونے کی جو ہے دعا کرنا، اور اپنے لیے اور پوری انسانیت، پوری امت کے لیے بھلائی کی، ہدایت کی اور خیر و عافیت کی، امن و امان کی دعائیں کرنا. اس کے لیے جو ہے یہ رات اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت کی ہمیں یہ دی ہے. اس میں دعائیں بھی بڑی قبول ہوتی ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ رات کب سے شروع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مغرب سے لے کے
صبح صادق تک، یعنی جب تک جو ہے فجر کا وقت شروع نہ ہو، جب تک وقت یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، جب تک یہی ماحول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے نعمتیں اور برکتیں جو ہے لوٹائی جا رہی ہیں، خوب جو ہے رحمتیں برستی رہتی ہے بارش کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں بہت زیادہ جو ہے رحمتیں نازل فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کی جو ہے بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنو کلب جو ہے، بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب میں، اس میں جو ہے بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی طرح، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ بکری کے جسم پہ اوپر جتنے بال ہیں اتنی گنتی اور تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مثال دی ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی، یعنی ان گنت لوگوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتا ہے۔ تو بھائی یہ بخشش اور آخرت بنانے کا اور جہنم سے خلاصے کا، جنت حاصل کرنے کا یہ بڑا موقع ہے شب برات۔ اسی طرح شعبان، تو اس لیے شعبان میں، اسی طرح شب برات میں جو ہے اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور کثرت سے روزے رکھیں، رمضان کی تیاری کریں اور جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی فکر کریں اور اسی طرح جو ہے غریبوں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان کے لیے ابھی سے اپنے کاروبار کی اور جو ہے اپنے کام کی جو ہے ترتیب لگائیں، سیٹنگ کریں، تاکہ رمضان کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خالی ہو کر فری رہ کر آدمی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کما لیں، اچھی طرح روزے رکھے جائیں، تراویح پڑھی جائے اور جو ہے تلاوت، اور اسی طرح تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام اس کی ابھی سے جو ہے عادت ہمیں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رمضان کے لیے یہ شعبان کے مہینے میں جو ہے اس کی تیاری کی توفیق دے اور عادت بنانے کی توفیق دے، کثرت سے جو ہے شعبان کے مہینے میں جو ہے عبادت کی، روزوں کی اور جو ہے ذکر و اذکار، یعنی ہر طرح کی عبادت کی توفیق دے۔ ان باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔